اللہ یعلم اگر کسی انسان سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی، دل سخت ہو گیا ہے، کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا، نیکی نہیں ہو رہی، صدقہ خیرات دینے کو دل نہیں کرتا، دل کے اندر بخل اور حرص اور ہوس اور سارے عیبوں سے بھر گیا ہے، گناہوں کی لذتیں بڑھ گئی ہیں، نیکیوں سے ایک عجیب سی الجھن ہونے لگ جاتی ہے، تو ایک ایسا نسخہ میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ وہ شروع کر دیں نا، تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کی دل کے اندر اور آپ کی زندگی میں اور آپ کی طبیعت میں ایسی تبدیلی آئیں گی کہ آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اور آپ کہاں سے اللہ پاک آپ کو نیچے سے اٹھا کر اوپر بٹھا دے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان۔ آپ کیا کریں، روز ہم سب لوگ سوتے ہیں، اور جب ہم روز سوتے ہیں، آپ سونے سے پہلے آپ کیا کریں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، اب آپ گولیاں کھاتے ہیں، تو جب تک آپ کو نیند نہیں آتی آپ اللہ سے باتیں کرنے کی پریکٹس شروع کر دیں۔ کیا باتیں شروع کریں؟ دن میں، سارے دن میں آپ جو حالات بھی دیکھیں ان سارے حالات کو رات کو اللہ سے اس کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کر دیں۔ کیا کہاں سے شروع کریں؟ اگر آپ کہیں ہسپتال میں گئے ہیں، کسی مریض کو دیکھا ہے، تو آپ یہ کہیں کہ یا اللہ، دنیا میں کتنے بیمار ہیں، تو نے مجھے صحت مند رکھا ہوا ہے، اور یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اور بیماری اور صحت کے بارے میں ایک لمبی گفتگو اللہ سے شروع کر لیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی بھی نعمت ہے، اس نعمت کو رات کو اللہ سے بات کرنا شروع کر دیں۔ کبھی اللہ پاک کی بڑائی اور اللہ کی عظمتوں کو بیان کرنا شروع کر دیں۔ یا اللہ، یہ گھر جس میں میں سویا ہوا ہوں، یہ گھر تو نے دیا ہے، یہ جو مجھے یا اللہ پاک نیند جو آ جاتی ہے، یا اللہ یہ نیند کو بنانے والے آپ ہیں، مجھے سلانے والے آپ ہیں یا اللہ۔ اور اللہ کے ساتھ اس بات کا اقرار ایک دفعہ دن میں رات کو سوتے ہوئے ضرور کیا کریں کہ یا اللہ، میرے خالق آپ ہیں، میرے مالک آپ ہیں، میرے رازق آپ ہیں، میرے حاجت روا آپ ہیں، میرے مشکل کشا آپ ہیں، میرے پالن ہار آپ ہیں، میرے سارے عیبوں کو چھپانے والے آپ ہیں، یا اللہ میرے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے والے آپ ہیں، مشکلوں سے نکالنے والے آپ ہیں، میری حفاظت فرمانے والے آپ ہیں۔ آپ کے اندر آپ دیکھیے گا اللہ پاک آپ کے دل کے اندر الفاظ کے خزانوں کو کھول دیں گے۔ جب آپ، کوئی بھی انسان جب اللہ سے ہم کلام ہونا شروع کرتا ہے تو پہلے تو یوں لگتا ہے کہ اس کو تو الفاظ کہنے آتے ہی نہیں ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ اللہ کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کرتا ہے، اللہ اس کے دل کے اور دماغ کے اندر لفظوں کے خزانوں کو کھول دیتے ہیں۔ خزانہ صرف پیسہ نہیں ہوتا، دولت نہیں ہوتی، دنیا کی چیزیں نہیں ہوتی، یہ جو آپ کے دل اور آپ کے دماغ کے سارے پرزے کھل جاتے ہیں نا، اور آپ کو اچھائی لگنی شروع ہو جاتی ہے، برائی لگنے شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی خزانہ ہے، یہ بھی رزق ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ جب آپ اللہ سے بات کرنا شروع کر دیں گے، آپ نے بات کو ہی شروع کی ہوگی، اور اللہ پاک آپ کے اندر سے ایسے آپ کی زبان سے الفاظ نکالے گا، وہ بات نکلتے 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 کہیں اور چلی جائے گی۔ جیسے آپ کسی اپنے عزیز ترین دوست محبوب کے پاس بیٹھ کر بات چیت شروع کرتے ہیں نا، تو بات شروع کہیں سے ہوتی ہے، اور نکلتے نکلتے وہ اس کا اپنا سر ہی نہیں پکڑنے دیتی، بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کریں کہ یا اللہ مجھ سے نیکی نہیں ہو رہی، میری مدد کر، یا اللہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، میری مدد فرما، یا اللہ میرے اندر یہ بھی خامی ہے، میرے اندر یہ بھی برائی ہے، میرے اندر یہ بھی کمی ہے، یا اللہ میری زبان ایسی ہے، یا اللہ میری طبیعت ایسی ہو گئی ہے، یا اللہ میرے ماحول ایسا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا شروع کریں۔ ایک ملازم ہوتا ہے نا، وہ ملازم کیا کرتا ہے کہ اگر اس سے کوئی کام اس کو مشکل لگتا ہے تو وہ اپنے مالک کو آ کے کہتا ہے سر یہ کام مجھ سے نہیں ہو رہا، مجھے اس کام کی سمجھ نہیں آ رہی، یا مجھ سے اس کام میں بار بار غلطی ہو رہی ہے، تو مہربانی کر کے مجھے کوئی آسان کام دے دیں۔ تو مالک کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کام میں یہ کام اس سے نہیں ہوگا، تو مالک اس سے مشکل کام لے کر آسان کام اس کو دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ اللہ کے سامنے اپنی کمیوں کا، اپنی خامیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا اور اپنی غفلتوں کا ذکر کریں گے، تو اللہ پاک آپ کے اوپر سے مشکلوں کو ہٹا کر آسان جو چیزیں ہیں نا وہ آپ کے اوپر لگا دی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانیاں مانگی ہیں۔ قیامت کے دن کے لیے بھی سب سے جو بڑی دعا کیا ہے؟
اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آسانیوں والا حساب، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اللہ سے رات کو سونے سے پہلے 5 10 15 منٹ اللہ سے ہم کلام ہونے کی عادت بنائیں۔ اللہ سے ہم کلام ہونا اتنی بڑی دولت ہے کہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد اندازہ ہوگا کہ آپ نے تو ایک الگ دنیا بسا لی ہے، اور اس دنیا میں وہ دنیا ایک الگ ہے، اس کا تخیل الگ ہے، اس کی سوچ الگ ہے۔ تو یہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوئے آپ کو شروع میں مشکل ضرور آئے گی، آپ کا دل نہیں لگے گا، آپ کو لفظ نہیں ملیں گے، آپ کے اندر دنیا کی فکریں ہوں گی، ہیں جی۔ لیکن اگر آپ اس کو کنٹینیو اس کے اوپر زور دیں گے، چند الفاظ ہی کہنا، اپنی زبان میں کہہ لیں، پنجابی ہے تو پنجابی میں کہہ لیں، اردو سپیکنگ ہے تو اردو میں کہہ لیں، انگلش بولنے والے ہیں تو انگلش میں کہہ لیں۔ اللہ کو ساری زبانیں آتی ہیں، لیکن کوشش کریں سب سے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کریں، کیونکہ خوبصورت الفاظ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، بڑائی، عظمتوں کو جو ہے نا، وہ زیادہ خوبصورت الفاظ اللہ کو زیادہ پسند ہیں۔ ہم عام زندگی میں بھی لوگوں سے اگر پرتکلف ہو کر بات کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، اچھے لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، تو لوگ بھی ہمیں ہمارے بارے میں رائے تبدیل کر لیتے ہیں کہ یار یہ بڑا سیویلائزڈ ہے، ویل مینرڈ ہے، بڑی خوبصورت گفتگو کرتا ہے۔ حالانکہ سارے جہانوں سے زیادہ، سارے رشتوں سے زیادہ، سب سے زیادہ ہمارے اوپر جو حق ہے نا، وہ اللہ رب العزت کا ہے۔ آج کے دور میں انسان ایک اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، اور اس غلطی کا اس کو پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ وہ دنیا میں نا ہر ایک کا کچھ نہ کچھ حصہ حق کا ادا کر رہا ہے۔ ماں باپ اس کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنے، اس کو پالنے پوسنے کا ذریعہ بنے، ماں باپ کا بھی کسی نہ کسی حد تک حق ادا کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھے لفظوں کے استعمال کرتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے، ہیں جی، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، ان سے اچھا بولتا ہے، ان کی کوئی نہ کوئی خدمت کا اس کو موقع مل جاتا ہے۔ بیوی کے ساتھ بھی وہ اچھے طریقے سے حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی اچھی زندگی گزارتا ہے، دوست احباب کے ساتھ بھی وہ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، پڑوسیوں، عزیزوں، اقارب، سب کے ساتھ وہ پرتکلف ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک غلطی وہ ایسی کر رہا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اس کا رویہ بڑا ہی منفی ہے، اللہ کا حق نہیں ادا کر رہا۔ سب سے زیادہ انسان جو ہے نا، وہ جس کا حق مارتا ہے نا، وہ اللہ رب العزت کا حق مارتا ہے۔ اور اللہ کا حق اللہ نے اس لیے قرآن میں کہا ہے وما قدر اللہ حق قدری، اے میرے بندو تم لوگ میرا حق نہیں ادا کرتے، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ حق ادا کرتے ہو۔ اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے دکھ سکھ کا حال بیان کرنا، اللہ کی عظمتوں کو بیان کرنا۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اتنی بڑی عمریں ہو گئی ہیں، ہم نے اللہ کی عظمتوں کی کوئی دعائیں یاد کی ہیں؟ کوئی الفاظ ہمیں آتے ہیں سوائے ایک دو فکروں کے؟ یہ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ ان کا اردو ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں جی۔ اور اللہ کی عظمتوں کو آپ جب بیان کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک آسمانوں کے اوپر، فرشتوں کے اوپر فخر فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تھا، جو چیز میں نے تمہیں نہیں سکھائی یا تمہیں نہیں آتی، وہ الفاظ، وہ خوبصورت ادائیگی، وہ عظمتیں، وہ سارا میرا یہ بندہ مجھ سے کیسے بات کر رہا، کتنی خوبصورت طریقے سے بات کر رہا۔ تو اپنے اللہ کا حق ادا کرنا شروع کریں۔ رات کو سوتے ہوئے اپنے اللہ سے ضرور بات کیا کریں، ہاں جی۔ دن میں کوئی بھی نعمت استعمال کریں، اس کے اوپر الحمدللہ رب العالمین ضرور کہا کریں۔ کہیں نہ کہیں ہر جگہ پر سواری کو، چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہر جگہ پہ اللہ کو یاد ضرور رکھا کریں۔